لیکن باطل طریقے پر نماز پر جمع کرنے کو اللہ کے رسول نے بنا. تو یہ ہماری بنیاد سمجھیے اچھی طریقے سے کہ ہمارے گشتوں کا مقصد، یہ تینوں مقصد سیرت سے ثابت ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. یہ پہلا مقصد ہے گشت کا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نماز کے لیے گشت کیا کرتے ہیں. نمبر دوسرا گشت کا مقصد وہ علم کے حلقوں کے واسطے گشت ہوا کرتا تھا. امام المحدثین ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ گشت کر رہے بازار میں، اور بازار میں گشت کرتے ہوئے کہہ رہے یا اہل السوق ما اعجزکم، اے بازار والوں تمہیں کس چیز نے عاجز کر دیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث مسجد میں تقسیم ہو رہی، تم یہاں بازار کرتا. یعنی امام المحدثین ہیں، سینہ بھرا ہوا ہے حدیثوں سے. امام المحدثین صرف ایک پوٹلی حدیثوں کی کھولنے سے بنے اور فرماتے میں نے دوسری پوٹلی حدیثوں کی نہیں کھولی، ورنہ یہ جو ہے نا تم دیکھ رہے گلے یہ کام ہو گئے مشکات کی. ایک اتنے بڑے آدمی بازار میں کھڑا ہو کر حدیث بیان نہیں کر رہے، بازار سے مسجد میں بھیج رہے جا کر حدیث. نمبر تیسرا ہمارے گشت کا بنیادی مقصد وہ ایمان کے حلقے ہیں. ہمیں حدیث کے اندر ملتا ہے اجلس بنا نؤمن ساعتن، تعالوا بنا نؤمن ساعتن، قم بنا نؤمن ساعتن. عبداللہ ابن رواحہ ایمان کے حلقے لگا رہے ہیں، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ایمان کے حلقے لگا رہے ہیں، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ ایمان کے حلقے لگا رہے ہیں. اور ایمان کے حلقے لگا کر کہہ رہے ہیں ہم یہ ایمان کے حلقے اس واسطے لگاتے ہیں تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جائے. ایمان کے حلقوں سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. امام بخاری علیہ رحمہ نے باقاعدہ باب قائم کیا ہے. تو یہ ہمارے گشتوں کے تین. اب یہی تین کام مسجد کے اندر جن کے واسطے گشت ہو رہا ہے وہی تین کام جس کے اندر ہے. پھر ترتیب اسی طرح ہے کہ سب سے پہلا کام مسجد میں جو ہے وہ آ کر نماز پڑھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والوں کی نماز دیکھا کرتے تھے. مسجد کے اندر ایک صحابی آئے، آ کر نماز پڑھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارجع صلی فانک لم تصلی، جاؤ دوبارہ جا کر نماز پڑھو. پھر دوبارہ جا کر نماز پڑھی. پھر فرمایا ارجع صلی فانک لم تصلی، دوبارہ جا کر نماز پڑھو. دوبارہ نماز. تین دفعہ اللہ کے رسول نے جس نماز پر لوٹایا جلسے اور رکوع میں بھی اطمینان. آنے والوں کو نماز پڑھوائی جایا کرتی تھی مستقل طور پر ان کی. اس کے بعد دوسرا عمل ہمارا حضرت فرماتے ہیں اگر ہم آ کر ایمان کے حلقوں میں بیٹھ کر گھنٹوں بیان کر لیں، تقریر کر لیں، وہ بات دل میں ایسی نہیں اتر سکتی جیسی اس وقت کا فریضہ ادا کروانے سے دل میں بات. تو سب سے پہلی بنیاد ہمارے گشت کی وہ نماز کا ادا کروانا، فریضے کا ادا. نمبر دوسری چیز تعلیم کے حلقوں میں بٹھانا. دیکھو میری بات سمجھ کر جائیے گا. اسی طرح اپنی مسجد کی آبادی ہے، یہی ہمارا دستور العمل ہے، یہی ہمارا طریقہ کار ہے کہ آنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سنا کرتے ہیں. حدیث یہ تعلیم جو ہوگی ہماری یہ آنے والوں کے اعتبار سے ہوگی. تعلیم در اصل ترغیب ہے. ہم تقریر کو ترغیب سمجھتے ہیں، تعلیم کو ترغیب نہیں سمجھتے. تعلیم سے بڑھ کر دنیا میں کسی مقرر کی تقریر ترغیب نہیں بن سکتی جو اللہ کے رسول کا کلام ترغیب. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، یہ اس کلام کی صفت ہے، تو معمولی بات ہے. تو اس طرح ہمیں اپنی جو ہے تعلیم کے اندر آنے والوں کے اعتبار سے تعلیم. آپ گشت کر کے ایک آدمی کو لائے، اسے اللہ کے راستے میں نکالنا ہے، اس کے سامنے فضائل پڑھ رہے اللہ کے راستے میں نکالنے کے. ایک آدمی کو لے کر آئے، اسے مسجد سے جوڑنا ہے، اس کے سامنے مسجد کے فضائل پڑھے جا رہے ہیں. ایک آدمی کو لے کر آئے، اسے ہمیں تعلیم سے جوڑنا ہے، اس کے سامنے تعلیم کے فضائل پڑھے جا رہے ہیں. لیکن اچھی طرح سمجھ لیجیے ہماری بات کو. حضرات صحابہ کے یہاں یہ بات ملتی ہے، جس چیز کی ترغیب تشکیل ہونی ہوا کرتی تھی اسی چیز کی ترغیب. راوی روایت کے اندر کہتے ہیں اللہ کے رسول نے عورتوں کو عید کے موقع پر کہا کہ اپنا مال خرچ کرو. عورتوں نے پہلے مال خرچ کرنے کی ترغیب دی. میں نے تمہیں سب ساتھ دوزخ کے اندر دیکھا ہے، زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو. عورتوں سے کہا. بلال رضی اللہ تعالیٰ جھولی پھیلائے کھڑے ہوئے تھے، بندے اتار کے جھولی کے اندر ڈال نہیں تھی، گلے سے ہار اتار کر عورتیں جھولی کے اندر ڈال نہیں تھی. ہمارا حضرت فرماتے ہیں بڑا نقصان ہے جس چیز کی ترغیب چل رہی ہے، ترغیب کہیں اور چلتی ہے، تشکیل کسی اور چیز کی نہیں. جس چیز کی ترغیب ہو اس چیز کی تشکیل. یہ دوسری چیز تعلیم ہے. یہ سمجھ لیجیے اچھی طریقے سے. مسجد کی آبادی کے دوران جو تعلیم ہوگی وہ آنے والوں کے اعتبار سے ہوگی. منتخب حدیث سے جس کی جو ضرورت ہے آنے کی ہم اس ضرورت میں سے پڑھیں. چاہے 10 منٹ کے واسطے آدمی آیا ہو 2 حدیثیں ضرور. نمبر تیسری چیز اور اہم ترین چیز ایمان کے حلقوں کے بعد تشکیل ہے. دیکھیں اچھی طرح سمجھ لیجیے ہماری بات کو جو ہم آپ سے عرض کرنا ہے.
انفرادی ایمان کے حلقے ہوں، اجتماعی ایمان کے حلقے ہوں، شب گزاری ہو، ماہانہ جوڑ ہو، اجتماعات ہو، جلسے ہوں، جو بھی ہمارے بیانات تقریریں ہیں، جتنی بھی ہمارے کیا کہنا چاہیے مذاکرات ہیں، چاہے ایک فرد کو سمجھا رہے ہوں، چاہے 1 لاکھ کے مجمع کو سمجھا رہے ہو، 4 قسم کی تشکیلیں ہمیں کریں۔ کتنے قسم کی تشکیلیں ہوں مولانا؟ 4 قسم کی تشکیلیں ہمیں بڑے اہتمام کے ساتھ کرنی۔ یہ ہماری 4 تشکیلیں ہر ترغیب کے بعد یہ 4 تشکیلیں، روزانہ ایمان کے حلقوں میں یہ 4 تشکیلیں، یہ ہماری بنیاد ہے 4 تشکیلیں۔ ان 4 تشکیلوں کو اہتمام سے اپنے پاس محفوظ کرنا، یہ ہمیں سیرت کے اندر ملتی بھی ہے تشکیل۔ سب سے پہلی تشکیل وہ ہمیں ملتی ہے، وہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیل۔ سب سے پہلی تشکیل اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیل۔ ہم ہر آدمی سے اللہ کے راستے میں نکلنے کے واسطے اسے آمادہ کرنا چاہتے ہیں۔ واطلہ ابن اسقر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیا آدمی آیا ہے مسجد کے اندر، وہ واطلہ ابن اسقر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑھے واصلہ کی طرف، اے واصلہ کیسے آنا ہوا؟ جی میں بات قبول کرنے آیا، تمہارا آنا بے حد مبارک ہو۔ اے واصلہ بتاؤ کون سی ہجرت کرو گے؟ سب سے پہلے اللہ کے راستے میں نکلنے کی واصلہ ابن اسقر سے ہجرت تشکیل دی۔ اس واسطے اس بات کو سمجھ لیجیے، میں شروع میں اسی واسطے خروج کی اہمیت کو اچھی طرح بتا دیا تھا کہ ہمارے ہر موضوع میں سب سے بنیادی تشکیل وہ کون سی ہے؟ اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیل۔ تو سب سے پہلی تشکیل خروج کی تشکیل ہے، ہر آنے والے کے ساتھ، چاہے اس کی کچھ بھی صلاحیت ہو، کیسا بھی ہو، کتنا بھی کم وقت لے کر آیا ہو، 4 مہینے کی جم کر نفر کی تشکیل ہے۔ 4 مہینے سے آج کی تشکیل ہے، 2 مرتبہ 4 مہینے لگے ہوئے ہیں، بیرون کی تشکیل ہے، دوسرے سال کی جتنے بھی تشکیلیں ہیں 4 مہینے کے بعد بھی۔ تو سب سے پہلی تشکیل ہماری جو ہوگی اللہ کے راستے میں نکلنے کی خروج کی تشکیل ہوگی۔ نمبر دوسری تشکیل ہماری وہ مسجد کی آبادی کی تشکیل۔ نمبر تشکیل وہ کس کی؟ آپ مسجد کی واسطے وقت کو فارغ کیجیے۔ اب مسجد کا مشورہ ہے، مسجد کی تعلیم ہے، مسجد کی 2.5 گھنٹے کی محنت ہے، وقت فارغ کرے گا، ہر چیز کو دے گا۔ سب سے پہلی تشکیل خروج کی تشکیل۔ دوسرے نمبر پر جو تشکیل ہے وہ مسجد کی آبادی کی تشکیل۔ آپ بتائیے مسجد کے واسطے آپ کتنا وقت فارغ کر دیں گے؟ آپ کتنا وقت مسجد کا؟ ہم نے اعمال مسجد سے گزارا ہے، استقبال سے گزر کر آیا ہے، تعلیم کے حلقے میں بیٹھا ہے، اب ایمان کے حلقے میں، یہ عمل ہماری مسجد کے اندر روزانہ ہوتا ہے۔ آپ بتائیے آپ کتنا وقت اپنے فارغ کریں گے اس مسجد میں وقت دینے کے واسطے، مسجد کو وقت کے واسطے۔ تو دوسری تشکیل ہماری بڑی اہمیت کی جو ہے وہ کس کی ہے؟ مسجد کی آبادی۔ نمبر تیسری تشکیل، دیکھیے اس تشکیل کو اچھی طریقے سے اپنے پاس محفوظ کر لیں، یہ ذرا اہمیت کی تشکیل۔ تیسری تشکیل بڑی اہمیت کی تشکیل ہے، تیسری تشکیل بڑی بنیادی تشکیل ہے، تیسری تشکیل بڑی اہم تشکیل ہے۔ وہ یہ ہے کہ جتنے ہم عوام کا وقت علماء کے واسطے لینا چاہتے ہیں، ہم عوام کا وقت اس کے واسطے علماء کے تشکیل ہماری وہ ہم علماء کا وقت عوام کے واسطے لینا چاہتے ہیں۔ دیکھیے اچھی طرح سمجھ لیجیے، اس جملے کو اچھی طریقے سے محفوظ کر لیجیے۔ ہمارے دعوت کا اہم مقصد، ہمارے دعوت کے کام کا اہم ترین ہدف یہ ہے، ہمارے کام کا اہم ترین ہدف یہ ہے کہ ہر مسجد مدرسہ بن جائے، ہر مسجد مدرسہ بن جائے، ہر عالم معلم بن جائے اور ہر مسلمان طالب علم بن جائے۔ یہ ہمارے دعوت کا مقصد ہے کہ ہر مدرسہ کیا بن جائے؟ ہر مسجد مدرسہ بن جائے، ہر عالم معلم بن جائے اور ہر مسلمان طالب علم بن جائے۔ تاریخ انسانی میں ایسا نظام نہیں ملتا جو مدینہ منورہ کا نظام۔ یہاں ہر عالم معلم، ہر مسلمان طالب علم ہے، مسجد ان کا مدرسہ ہے، ہر آدمی آ کر مدرسہ تیار علم حاصل کر رہا ہے۔ ان اصحابی النجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، کسی ایک کی بھی اتباع کر لو تو منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ یہ ہمارا بنیادی ہدف ہے، ہدف اس کو سمجھ۔
ہمارے حضرت یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت شیخ نے فضائل میں لکھا ہے کہ اگر ہر مالدار زکات ادا کرنے والا بن جائے دنیا سے غربت ختم ہو جائے، اسی طرح اگر ہر عالم معلم بن جائے دنیا سے جہالت ختم ہو جائے۔ دنیا سے کیا ختم ہو جائے؟ جہالت ختم ہو جائے۔ جہالت کے ختم نہ ہونے کی بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ہر عالم معلم نہیں ہے، ہر عالم وہ علم نہیں پہنچا رہا، ہر عالم وہ علم کو نہیں پہنچا رہا آگے۔ یہ جہالت ختم نہ ہونے کی بڑی بنیادی وجہ۔ اس واسطے یہ ہمارے یہاں اس میں کوئی نصاب متعین نہیں ہے۔ دیکھیں سب سیدھا سمجھ لیجیے گا، کوئی کتاب متعین نہیں ہے، کوئی وقت متعین نہیں ہے، کوئی عمر متعین، کوئی عمر نہیں۔ بچے ہی آ کر ہمارے مکتب میں پڑھیں گے، ہمارا جو مدرسے کا نظام، ہماری مسجد کا نظام میں بوڑھے لوگ آ کر صرف پڑھیں گے، یہ بڑوں کا ہے یہ چھوٹوں کا ہے نہیں۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز تعلیم، نظام تعلیم تھا، علمنی مما علمک اللہ یا رسول اللہ، جو کچھ اللہ نے آپ کو سکھایا ہے اللہ کے رسول آپ کو ہمیں سکھا دیا۔ بھی روایت میں اگر کہہ رہے یا رسول اللہ ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، ذہن کمزور ہو گیا ہے، میرا دماغ کمزور ہے، پوری طریقے سے بات یاد نہیں کر سکتا، مشکات شریف کی روایت ہے، آپ تو مجھے وہ بتا دیجئے جو میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ یہ ایک جگہ کر کے اللہ صاحب مشکات کو رضایت خیر دے، ایمان کے باب میں ساری تفصیل ایک آدمی کا آنا نقل کر رہے بھیجا، یہ آ کے سمجھا۔ اب یہ ترتیب ختم ہو گئی۔ دیکھو باطل نے جو سب سے بڑا حملہ کیا ہے، باطل نے جو سب سے بڑا حملہ کیا ہے وہ علماء کی صحبت سے عوام کو محروم کیا۔ علماء کا بدل کتابیں نہیں بن سکتی، چاہے جائے کہ یہ آلات علماء کا بدل سکتے۔ تربیت کتابوں سے نہیں ہوتی، تربیت صحبت سے ہوتی ہے۔ تربیت مولانا عبدالستار صاحب دامت برکاتہ یہ حضرت فرما رہے کہ سب سے بڑا درجہ صحابی کا وہ صحابی ہونا ہے۔ کوئی نہیں کہتا کیا کہنا چاہیے مفتی معاذ، یا کوئی نہیں کہتا قاری ابی، کوئی نہیں کہتا، کیا کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ صحابی ہونا ہے، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ ساری دنیا سعید بن مسیب بن جائے، ساری دنیا ویسے قرنی بن جائے، کسی ادنا صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتی۔ یہ صحبت کا مقام، اس مقام سے امت کو محروم کیا جا رہا ہے کہ وارثین انبیاء سے عوام محروم ہے۔ اس کا کوئی بدل نہیں ہے، اسے سمجھ لیجیے اچھی طرح۔ اس واسطے یہ علم کے حلقے مسجد کے اندر قائم کیے جائیں، علماء اپنا وقت دیں۔ مسجد کے امام صاحب آپ گشت کرتے ہیں، خروج میں جاتے ہیں علاقوں کے اندر، 2-3 آدمی اپنی جماعت کے سمجھدار لے لیجیے، 2-3 آدمی کمیٹی کے لے لیجیے، 2-3 آدمی علاقے کے ذمہ دار لے لیجیے، 8-10 کی جماعت بنا کر امام صاحب آپ 5 وقت کی نماز پڑھا رہے ہیں، امام صاحب آپ مکتب پڑھا رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں تھوڑا سا وقت فارغ، جو ان سبھی 24 گھنٹے میں آپ کو وقت فارغ ہے آپ وہ وقت ہمیں دے دیجیے، ہم گشت کر کر ملاقاتیں کر کر ایک ایک ایمان والے کو آپ کے پاس لے کر آنا چاہتے ہیں۔ ایک ایک ایمان والے کو آپ کے پاس صبح سے لے کے شام تک، آپ میری بات سمجھیے، ہمارا حضرت بڑی اہم بات کہتے ہیں جس طرح ایک اسپتال 24 گھنٹے مریضوں کے لیے رہتا ہے، اسی طرح ایک مسجد 24 گھنٹے وہ عوام کے واسطے رہے۔ آدھی رات کو بھی اللہ نہ کرے دورہ پڑ جائے کسی کو کوئی مرض آ جائے آدھی رات میں، اگر یہ اسپتال پہنچ رہا ہے ڈاکٹر نہیں ہے تو اسپتال اس کے کسی کام کا نہیں ہے۔ اسپتال میں آدھی رات کو ڈاکٹر نہ ہو یہ اتنی بری بات نہیں ہے جتنی آدھی رات میں مسجد کے اندر عالم کا نہ ہونا بری بات ہے۔ اسے سمجھیے بات کرنا، اللہ نہ کرے یہ بیماری میں دنیا سے رخصت ہوگا آخرت بن جائے گی، جہالت میں دنیا سے رخصت ہوگا آخرت برباد ہو جائے گی۔ جہالت میں دنیا سے کیا ہوا رخصت ہوا تو آخرت کیا ہو جائے گی برباد ہو جائے گی۔ تو یہ ہمارا نظام مساجد کے اندر ایسا ہونا چاہیے کہ 24 گھنٹے ہماری مسجد آباد ہوں اور 24 گھنٹے اعمال مسجد کے اندر ہوں۔ علماء حضرات 2-2 گھنٹے 4-4 گھنٹے 6-6 گھنٹوں کے اپنا نظام قائم کریں، صبح سے لے کے شام تک 24 گھنٹے عوام اور علماء مسجد کے اندر رہیں، گشتوں کے ذریعے عوام کو اٹھا کر لے کر آیا جائے اور لا کر اسے مسجد میں عوام کے علماء کے حوالے کیا جائے۔ اللہ نہ کرے آگ لگ جاتے ہیں، آپ نہیں دیکھتے اسپتال میں مریضوں کو کیسے پہنچاتے ہیں، سیلاب آ جاتا ہے آپ نہیں دیکھتے کہ اسپتال کے اندر مریضوں کو کیسے پہنچاتے ہیں، ایک لائن لگ جاتی ہے اسپتال کے اندر، اس سے بدتر حال ہے اس وقت دنیا کا۔ جو کیفیت پیدا کرنی پڑے گی، جو ایک سیلاب کے آنے پر کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک آگ کے لگنے پر کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح ہماری تیسری تشکیل بڑے اہتمام کے ساتھ ہونی چاہیے، وہ مسجد کی تشکیل ہے، وہ مسجد کے اندر کیا کہنا چاہیے علم کے حلقوں کی تشکیل ہے، جس کے واسطے ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کوئی نصاب، اچھا اس میں یہ مت سمجھے کوئی بھی یہ نہ بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اللہ نہ کرے
کسی نظام کے مقابلے میں اس کو بولنے، ہرگز یہ بات نہیں، نہ کوئی مدرسے کا مقابلہ نہ کسی مکتب کا مقابلہ، بلکہ ہم مدارس کی معاونت، مکاتب کی معاونت میں علم کے حلقے مساجد کا قائم کرنا ہے، تو مقابل نہیں بلکہ کون ہے؟ معاون ہے ایک دوسرے۔ نمبر چوتھی تشکیل جو ہماری ہوگی وہ ہر گھر کے اندر 5 اعمال کے ساتھ تعلیم زندہ ہو جائے، یہ ہماری ہر گھر کی تشکیل، ہر مجلس کی تشکیل، ہر گھر کے اندر 5 اعمال کے ساتھ کیا زندہ ہو جائے، انشاءاللہ آگے چل کر وہ 5 اعمال ہم سیرت سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر اگلی چیز ہمارے یہاں روزانہ، دوسرا عمل ہماری مسجد کا روزانہ مسجد کا مشورہ ہے۔ روزانہ مسجد کا کیا ہے؟ اہتمام کے ساتھ مسجد میں وقت کو فارغ کر کر بیٹھنا اور اہتمام کے ساتھ مسجد میں مشورہ قائم کرنا، یہ اصل بنیادی چیز ہے۔ وشاورہم فی الامر، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ عبداللہ ابن عباس تفسیر کرتے ہیں وشاورہما، اے ابو بکر و عمر، آپ ان دونوں سے مشورہ کیا کریں۔ ابن عباس کی تفسیر، اللہ و رسول غنیان عن المشورہ، اللہ اور اللہ کے رسول کو مشوروں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے رسول مشورے سے مستغنی ہے، اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مشورہ کرنے والا نہیں پایا۔ ہمارے مشورے کے اندر چند بات ہے، حضرت مشورے کے اوپر پورا بیان فرما چکے ہیں الحمدللہ، تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے مشورہ آ چکا ہے، ہمیں 2 باتیں صرف عرض کرنی ہے۔ نمبر پہلی بات، وہ بڑے اہتمام کے ساتھ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ مشورہ جو ہے اس کی بنیاد امور کا طے کرنا نہیں ہے، مشورے کی بنیاد سمجھیے، مشورے کی بنیاد دین کے مٹنے کا غم ہمارے اندر پیدا ہو، یہ ہمارے مشورے کی بنیاد ہے، نہ کہ مشورے میں امور طے ہو، یہ ہمارے مشورے کی بنیاد ہے۔ جب ہم امور طے کرنے کو بنیاد بناتے ہیں تو یہ مشورہ نظام کا مشورہ ہوتا ہے، کام کا مشورہ نہیں ہوتا، اسے فکر پیدا ہونے سے ہم کرتے ہیں۔ نمبر دوسری چیز، ہمارا مشورہ صفت صلاۃ کے اوپر ہو، جس طرح نماز کے اندر عمومیت ہے اس طرح مشورے کے اندر عمومیت ہونی چاہیے، جس طرح نماز کے اندر ہر آدمی شریک ہوتا ہے اس طرح مشورے کے اندر ہر آدمی شریک ہونا چاہیے، جیسے نماز کا ایک امام ہے ایسے مشورے کا ایک امام ہونا چاہیے، جس طرح نماز کے اندر نماز کی ضرورت سمجھ کر رائے دی جاتی ہے، اسی طرح مشورے کے اندر مشورے کی ضرورت سمجھ کر رائے دی جائے، نماز کی ضرورت سمجھ کر لقمہ دیا جاتا ہے۔ جس طرح نماز میں حنفیہ کے نزدیک خارج صلاۃ کے لقمہ دینے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اسی طرح مشورے کے اندر خارج مشورہ لقمہ نہیں ہے۔ جو کام کے میدان میں ان کی رائے ہمارے لیے، مشورے میں شریک ہو کر مشورے میں رائے دیں، یہ نہیں اپنے گھر میں بیٹھ کر رائے دے دی میری رائے یہ ہے پہنچا دینا، میری فلاں بات یہ ہے یہ بات میری مشورے تک پہنچا دینا، نہیں، جو مشوروں میں شریک نہیں ہے وہ کام میں شریک نہیں۔ ہم نے آپ ہی سے سنی ہے بات، آپ ہی سے چل کر ہمارے پاس ہم نے خود اپنے کانوں سے حاج عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سنا ہے فرماتے ہوئے، فرمایا کرتے تھے ایک مولوی عبداللہ تھے میوات کے، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، ایک دن چھٹی لے کر گھر چلے گئے، کہنے لگا حضرت کھیت کی کٹائی ہے 3 دن، پڑوس میں آپ کے یہاں آئے ہوئے تھے، حضرت کے خود براہ راست حاج عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ 3 دن کے واسطے کہ مجھے 3 دن میں اپنے کھیت کٹوانا ہے، اپنا کھیت وہ کرنا ہے، میں ذرا کھیت کٹوا کر آ جاؤں، اپنی جو بھی اناج کیوں ہے گھر پہنچوا کر آ جاؤں گا۔ وہاں پہنچے مولوی عبداللہ اپنے گاؤں میں تو انہوں نے ساری کھیت کی کٹائی کر کر گیہوں اناج سارا اپنا ان کے مقام پر پہنچا کر ساری چیزیں پالے۔ عمر عبداللہ نے کہا مجھے 3 دن کیا کرنا رہ کر 24 گھنٹے میں واپس آنا۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب کے چند مشورے والے، تھوڑا سا کام میوات والے کام میں لگے، چھوٹا سا مشورہ۔ میاں جی مولوی عبداللہ کہنے لگے حضرت میری رائے یہ ہے کہ یہ کام ایسے نہیں ایسے ہو جاتا، فرمانے لگے مولوی عبداللہ کام نے 24 گھنٹے ترقی کر لی ہے، تم 24 گھنٹے کام سے پیچھے رہ گئے ہو، پہلے یہاں ماحول میں رہ کر دیکھو 24 گھنٹے کام نے کیا ترقی کی ہے، پھر کام سے متعلق رائے دیں۔ ہم پورے مہینے مشورے میں شریک نہ ہو، ہماری ذمہ داری آئے گی ہم مشورے میں آ جائیں گے، ہمارے اوپر کوئی تقاضا آئے گا ہم مشورے میں آ جائیں گے، ہمیں پوچھا نہیں جاتا ہم مشورے میں کیا کریں گے شریک ہو کر، نہیں، مشورہ ہماری ضرورت ہے۔ جو ہم نے حاجی صاحب کو فرماتے ہوئے سنا ہے مولوی صاحب کے حوالے، مولوی صاحب جو مشورے میں شریک نہیں ہوا سارے عالم میں پھیلنے والی خیر سے اس دن محروم ہو گئی، اس سے بڑی محرومی اور کیا ہوگی؟ اس واسطے مشورے سے پیچھے رہ جانا یہ بڑے نقصان ہے۔ اس واسطے یہ بھی ہمارے یہاں حضرت بڑے اہتمام سے فرماتے ہیں، کبھی کبھی اپنے مشورے کا اعلان بھی کیا کرو، کبھی کبھی مشورے کا اعلان بھی کرو۔
جس طرح آپ بیان کا اعلان کرتے ہیں مشورے کا بھی اعلان، کبھی دیکھو دین کی زندہ کرنے کی فکر ہوگی، اہتمام سے سارے مسجد والے مشورے کے اندر، سارے مسجد والے اہتمام سے مشورے کے لیے بیٹھ جائیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس سے تم مشورہ نہیں لوگے کل کو اس سے کام بھی نہیں لے سکتے۔ جس سے تم کیا نہیں لوگے؟ مشورہ۔ آپ دیکھو نا گھر میں شادی ہوتی ہے، خالہ سے مشورہ نہیں لیا، وہ خالہ منہ بلا کے بیٹھ گئی، چاچا سے مشورہ نہیں لیا، چاچا الگ بیٹھا ہوا ہے، کیا جی نہ رشتے میں پوچھا ہمارے سے، نہ شادی میں کھانا کیا بنے گا پوچھا، مہمانوں کی طرح بلوا لیا ہمیں، اپنے عملے کو اس طرح مہمانوں کی طرح بلا رہے نہیں، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے ہماری، اہتمام سے ذمہ دار ساتھیوں کے اندر مشورہ۔ دو چیزوں کی بنیاد ہوتی ہے یومیہ کے مشورے کے اندر، ایک گزشتہ کارگزاری ہوتی ہے، ایک اگلے دن کے تقاضے ہوتے ہیں۔ گزشتہ کارگزاریوں کو سامنے رکھ کر اگلے دن کے تقاضے، کام کی فکریں مشورے کے اندر غالب رہنی چاہیے۔ تیسرا عمل ہماری مسجد کا روزانہ کی تعلیم ہے۔ روزانہ کی تعلیم، آدھے گھنٹے مسجد کے اندر تعلیم ہونی ہی ہونی ہے، کوئی بیٹھے یا نہ بیٹھے، اس کا کام آدھے گھنٹے کی تعلیم کرنا ہے۔ ایک فرد بھی سننے والا نہ ہو یا آدھے گھنٹے بیٹھ کر کتاب پڑھ، سمجھ رہے میری بات؟ نہیں جی فلاں آدمی 10 منٹ کہہ رہے کہ 10 منٹ کی تعلیم ہو جائے، فلاں کہہ رہے 15 منٹ کی تعلیم ہو جائے، نہیں۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے سعید میاں نے پوچھا تھا کہ حضرت ہمیں مقام پر کتنی دیر تعلیم کرنی ہے؟ حضرت جی مولانا صاحب نے فرمایا 1.5 گھنٹہ تعلیم کرنی۔ حضرت میں خروج کی تعلیم نہیں پوچھ رہا، مقامی تعلیم پوچھ رہا ہوں کہ مقامی تعلیم کتنی دیر کرنی ہے۔ فرمایا میں خروج کی تعلیم نہیں بتا رہا، میں مقام کی تعلیم بتا رہا ہوں کہ کم سے کم 1.5 گھنٹہ۔ یہ حضرت کی تمنا ہے۔ ہمارے مشورے سے طے شدہ امر ساری دنیا کے لیے ایک ہی ہے کہ آدھے گھنٹے تعلیم، آدھے گھنٹے اہتمام سے تعلیم، ایک دن منتخب احادیث سے تعلیم، ایک دن فضائل اعمال، فضائل صدقات سے تعلیم ہوگی۔ منتخب احادیث حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہم ترین امانت ہے۔ ہر حال کے اندر ہمیں اس کتاب کا تحفظ، ہمیں اس کتاب کی تعلیم، ہمیں اس کتاب کو اہتمام کے ساتھ اپنے یہاں تعلیم کے اندر رکھنا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے 6 صفات کا مذاکرہ کرنا ہمارے لیے ہوگا، جس کے لیے 6 صفات کا مذاکرہ کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ یہ وہ اہم ترین کتاب ہے جو ہمارے یہاں روزانہ کی تعلیم کے اندر ہے۔ ہمیں تو اطلاع ملی تھی کہ حاجی صاحب نے صبح سے لے کے شام تک پورے مجمع کو پڑھ کے سنا دی تھی منتخب حدیث۔ جب منتخب حدیث پہنچے حاجی صاحب کے بعد تو اہتمام اس کی تعلیم کا ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے پاس حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی امانت، کام کا دستور، احادیث کا یاد کرنے کا جذبہ، احادیث کے یاد کرنے کا شوق ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ اس منتخب احادیث سے ہم حدیثیں یاد کر وہ 6 صفات کا بیانات کرنا اور 6 صفات کا بولنا، بڑے فضائل ان حدیثوں کے یاد کرنے کا جذبہ نہیں ہے، نہیں ہمارے حدیثوں کے یاد کرنے کا۔ اہل الحدیث طویلۃ اعمارهم ووجوههم بدعاء النبی منضرہ، کہ اہل حدیث جو ہوتے ہیں چہرے چمکے ہوئے ہوتے ہیں، عمروں میں برکت ہوتی ہے، ان کی عمروں میں کیا ہوتی ہے؟ برکتیں۔ اس طرح منتخب احادیث کی روزانہ اہتمام سے تعلیم، ایک دفعہ عربی عبارت، 3 مرتبہ ترجمہ، ایک مرتبہ فائدہ، اس طرح تعلیم بڑی بنیادی بات کہہ رہے ہیں، اسے محفوظ کر لیا اچھی طرح۔ تعلیم کے دوران تقریر نہیں ہے، تعلیم کے دوران کیا نہیں ہے؟ ایک حدیث پڑھی، اب کتاب بند ہو گئی، اس حدیث کی تشریح شروع ہو گئی، پھر دوسری حدیث پڑھی، وہ کتاب بند ہو گئی، اس حدیث کی تشریح شروع ہو گئی۔ تعلیم کے وقت میں صرف تعلیم کے وقت میں صرف تعلیم، اہتمام سے ٹھہر کر ترتیب کے انداز میں آرام سے ٹھہر کر اس طرح ہماری تعلیم ہونی چاہیے۔ یہ ہماری منتخب احادیث ہر ایک کے پاس موجود ہونی چاہیے۔ اور دوسری ہماری کتاب فضائل اعمال، فضائل صدقات، اہتمام کے ساتھ ہمارا حضرت فرماتے فائدے، خاص طور سے فضائل میں لکھے ہوئے فائدے ایک محدث کے علم کے نچوڑ ہیں، محدث زمانے کے علم کے نچوڑ، حضرت شیخ کے نچوڑ فائدے بڑی بنیادی چیز۔ اگر اللہ نہ کرے کہیں فضائل اعمال سے تعلیم ہو رہی ہے، منتخب احادیث سے نہیں ہو رہی، ہماری ذمہ داری ہے منتخب احادیث سے تعلیم شروع کرانا۔ اسی طرح اگر کہیں منتخب احادیث سے تعلیم ہو رہی ہے، فضائل اعمال سے تعلیم نہیں ہو رہی، ہماری ذمہ داری ہے منتخب کے ساتھ فضائل اعمال سے تعلیم شروع کرانا۔ یہ اہتمام کے ساتھ ہماری مسجدوں میں دونوں کتابوں کے ساتھ تعلیم ہونی چاہیے۔ پھر تیسرا عمل ہماری مسجد کا جو ہے وہ، چوتھا عمل ہماری مسجد کا جو ہے وہ 2 ہفتے والی گشتیں۔
یہ عمومی گشت بڑی اہمیت کا حامل ہے. اہتمام کے ساتھ 8-10 جتنے بھی ہمارے پہننے والے ہیں ان کی جماعتیں بنا کر اہتمام سے گشت پہننے کے اندر کیا جائے. حضرت فرمایا کرتے تھے ریڑھ کی ہڈی کسی حیثیت رکھتا ہے عمومی گشت. ایک عمومی گشت کر لیا جائے ساری باتیں طاقت اور ٹھوکنے کرنے کے واسطے کافی ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک بھی بات فرمایا کرتے تھے کہ یہ عمومی گشت جو ہے اگر ایک عمومی گشت صحیح ہو جائے تو ساری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ صرف سورج کے پھیلنے سے ساری دنیا میں روشنی ہوتی ہے. اسی طرح عمومی گشت سے اللہ کے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا دین زندہ ہو جائے گا. ایسا ہمارا اہتمام سے عمومی گشت. اور دوسرا گشت اہتمام سے ہونا چاہیے ماہانہ خروج بڑے اہتمام کے ساتھ اللہ کے راستے میں 10 دن کا جو شروع میں بتایا 10 سہ روزہ سے لے کر 10 دن تک دعوت 10 دن کی ہونی چاہیے. سہ روزہ خروج کے اندر ایک بات بڑی اہم آپ حضرات سے نقل کرتی ہے وہ یہ ہے حضرت جی مولانا انعام صاحب بڑی قیمتی بات فرمایا کرتے تھے. حضرت اقدس مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک آدمی ہفتہ آتا ہے اپنا گشت کر لیتا ہے, دوسرا ہفتہ آتا ہے تو عمومی گشت کر لیتا ہے, روزانہ کا مشورہ ہوتا ہے آگے مشورے میں شریک ہو جاتا ہے, روزانہ کی تعلیم ہوتی ہے روزانہ تعلیم میں بیٹھ جاتا ہے. خروج کو اہتمام سے فرمایا کرتے تھے مہینہ پورا ہوتا ہے 6 روزے کا خروج. فرماتے تھے اس نے اجتماعی عمل کوئی نہیں, اس نے کوئی بھی ابھی تک کوئی اجتماعی عمل نہیں کیا. یہ سارے اس کے انفرادی اعمال ہیں. اپنی ذات سے اٹھ کر مشورے میں آ گئے, اپنی ذات سے اٹھ کر مہینہ پورا ہوا 6 روزہ لگا لیا, مہینہ پورا ہوا عشرہ لگا لیا. یہ سارے اس کے انفرادی عمل ہیں. یہ اعمال اس کے اجتماعی جب بنیں گے جب ہر عمل کے لیے عملہ تیار ہو. ہر عمل کے لیے پورے ہفتے محنت کر رہا جی ہمارے اتوار کو گشت ہونے والا ہے ہمارے ساتھ گشت کرنا ہے, پورے ہفتے محنت کر رہا جی پیر کے دن دوسرا گشت ہے ہمیں دوسرے گشت کے اندر جانا ہے, پورے مہینے محنت کر رہا ہے کہ مجھے عشرے کی جماعت اپنے ساتھ 6 روزے کی جماعت اپنے ساتھ تیار کرنی ہے. تو پھر کہیں جا کر یہ اس کا اجتماعی عمل بنتا ہے, ورنہ یہ اس کا انفرادی عمل ہے, اس نے اجتماعی عمل کوئی نہیں. اس طرح میرے محترم دوستو سب سے پہلے ہماری جو بنیادی چیز ہے وہ مساجد کے اعمال ہے. مساجد کے اعمال ہم نے آپ کو سب دکھا دیے, 5 اعمال یہ ہمارے کس کے ہیں مسجد کے اعمال. اب دوسرا عمل اس مسجد کے بعد جو سب سے زیادہ پایا جاتا ہے, سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے, جن سے ہمیں مسجدوں کو جوڑنا ہے وہ ہماری شب گزاریاں. وہ ہماری کیا ہے شب گزاری. دیکھیے شب گزاری حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے ہوتی آ رہی. شب گزاری ہفتے کی ایک رات اللہ کے لیے فارغ کر دینا اور پڑھ کر سارے ہفتے کی اپنی ضرورتوں کو پورا کروانا, سارے راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے رونا. یہ ایک ہفتے کی دعوت کے اعتبار سے عبادت کے اعتبار سے غذا کی رات ہے. غذا کیا حضرت کا بیان مولانا الیاس صاحب کے ملفوظات میں چھپا ہوگا. ایک مسجد کے اندر دعوت کا عمل زندہ ہو جائے, ایک محلے کے اندر دعوت کا عمل زندہ ہو جائے, ایک محلے کا ساتھی وہ جماعتیں بنا کر اللہ کے راستے میں نکلنے والا بن جائے, اس کے واسطے شب گزاری. تقاضوں کے پورا کرنے کے واسطے شب گزاری براہ راست بغیر کسی واسطے سے. حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملک ایسا باقی رہ گیا جہاں ہماری جماعت نہیں تھی, جہاں تک ابھی تک ہماری کیا نہیں گئی ہماری جماعت. تو یہ شب گزاری بڑی اہتمام کے حامل ہے. شب گزاری کا مطلب بیانات نہیں ہے صرف. شب گزاری کا مطلب عصر سے لے کر اشراق تک کا وقت فارغ کر مسجد میں قیام. یہ اصل شب بیان ہو گیا. بیان سن کے آگے جی میں نے تو عصر کا بیان سن لیا تھا, میں نے مغرب کا بیان سن لیا تھا, میری شب گزاری پوری ہو گئی. بیان سننا شب گزاری نہیں, اپنی مسجدوں میں محنت کرتے ہوئے آ کر شریک ہونا شب گزاری کے اندر, جیسا ہم نے آپ سے عرض کیا تھا. یہ اصل شب گزاری ہونی چاہیے. اہتمام کے ساتھ ہمارا مجمع شب گزاری کے اندر شریک ہوا ہے. شب گزاری کے اندر چند اعمال ہیں. سب سے پہلا عمل شب گزاری کا مسجد کی حاضری. مسجد کی حاضری چاہے وہ حلقوں کے اعتبار سے ہو جائے, وہ اپنی ضرورت کے اعتبار سے, بس مساجد کی حاضری سب سے پہلی چیز کہ 100% مسجدیں وہ شب گزاری کے اندر شریک ہوں. نمبر دوسری چیز جماعت کے بنانے کے عزائم کرانا, اہتمام سے تقاضے ڈالنا مسجدوں کے اوپر, فکریں دلانا مسجدوں کے اوپر. یہ دوسری چیز ہے. پھر دوسری چیز مقامی کام کے عزائم کہ مسجدوں کے اندر اعمال دعوت کیسے زندہ ہو, مسجدوں کے اندر اعمال کیسے پیدا ہو, اس کا اہتمام سے مذاکرہ. اور چوتھا عمل حیات الصحابہ. یہ 4 اعمال کا نام شب گزاری. 4 عمل کا نام کیا ہے
شب گزاری. حیات الصحابہ سال لگائے ہوا عالم ہی پڑھے گا. یہ بات مشورے سے طے شدہ ہم تینوں ملکوں کے لیے، خاص طور سے عربوں کے لیے اس کے لیے گنجائش ہے، لیکن ہمارے لیے ہے کہ سال لگائے ہوا عالم ہی کیا کرے گا؟ حیات الصحابہ پڑھے. اس کے ساتھ لیکن اس کے اندر دو چیزیں بڑی بنیادی ہیں. ایک اپنا کھانا اپنا بستر. دیکھیے میری بات ہمیشہ یاد رکھیے گا اور اس کا اصول سمجھ لیجیے ہمیشہ کے واسطے. جہاں بھی ہم مجتمع ہو رہے ہیں، جہاں ہم جمع ہو رہے ہیں، وہاں اجتماعی مال نہیں. جہاں ہم جمع ہو رہے ہیں وہاں کیا نہیں ہے؟ جہاں ہمارے جمع ہونے پر اجتماعی مال ہوگا، یہ اجتماعی مال فساد کا ذریعہ بنے گا. یہ اجتماعی مال کس کا ذریعہ بنے گا؟ ہماری شب گزاریاں، ماہانہ مسجد وار جوڑ، شش مہی جوڑ، ہمارے ہفتہ واری مستورات کی تعلیم، جتنے بھی امور ہیں، کہیں بھی کسی قسم کے کھانے کی ہرگز اجازت نہیں ہے. چاہے ایک ہی آدمی کھانا کھلانا چاہتا ہو، انتظام ہو اس کے بعد، اسے بھی کھانا کھلانے کی اجازت ہے. شب گزاری کے اندر اپنا کھانا مسجد وار جوڑ ہر جگہ ہونا چاہیے. اس کے مقصد کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. جب یہ مانا مسجد وار جوڑ شروع ہوا، ہمیں اچھی طرح یاد ہے، ہمارا حضرت بڑے اہتمام سے اس کی بنیاد پر یہ کہا کرتے تھے، اس ماہانہ مسجد وار جوڑ کے ہونے کی اصل بنیاد ایک ایک امتی کو دعوت پر استعمال کرنا ہے. ایک ایک امتی تک دعوت کا تقاضا پہنچے، یہ ماہانہ مسجد وار جوڑ کے قیام کا مقصد. ایک ایک امتی تک کیا پہنچے؟ دعوت کا تقاضا. جتنا دائرہ ہم تنگ کرتے چلے جائیں گے، اتنے ہی افراد تک دعوت پہنچے گی. جتنا دائرہ وسیع کرتے چلے جائیں گے اور محنت کا، اتنے ہی افراد دعوت سے چھوٹتے چلے جائیں گے. تو بات سمجھیے گا ہمارا. پہلے کہا جایا کرتا تھا ایک صوبہ بیرون کی جماعت بنا دے، پھر بات آگے بڑھی جنہیں ایک حلقہ جماعت بنائے گا، پھر بات آگے بڑھی نہیں ایک شب گزاری بیرون کی جماعت بنائے گی، پھر بات آگے بڑھی نہیں ایک مسجد بیرون کی جماعت بنائے گی. اب اللہ کا فضل ہوا کہ ایک ایک گھر سے بیرون جماعت جا رہے، گھر بند کر کے بیرون جماعت. یہ اصل تنگ کرنا دائرے کو. جتنا ہم افراد تک تقاضے لے کر جائیں گے، اتنے دعوت کے تقاضے پورے ہوتے چلے جائیں گے. ہمارے ماہانہ مسجد وار جوڑ جو ہوگا، یہ 15 سے 20 مسجدوں کا، 15 سے 20 کمزور اور مضبوط مسجدوں کا مل کر ماہانہ مسجد وار ہے. سمجھ لیجیے اچھی طرح، اس عبارت کو اچھی طرح محفوظ کر لیجیے. 15 سے 20 کمزور اور مضبوط. یہ نہیں کہ کمزور ساری مسجد ایک طرف کر دی، حلقہ بنا دیا، مضبوط ساری مسجد ایک طرف ہو گئی، حلقہ بن گیا. نہیں، ایک ایک مضبوط مسجد پر کئی کمزور مسجدیں ڈالی جائیں، ایک ایک مضبوط مسجد کے کئی کمزور مسجدیں حوالے کی جائیں. ایسا ہونا چاہیے نظام قائم، تاکہ مضبوط مسجدوں سے کمزور مسجدوں کے اندر کام جمے اور مضبوط مسجدوں کو کمزور مسجدوں کے حوالے کیے جائے. یہ چیز ہمیں سیرت کے اندر ملتی ہے. حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین کو صحابہ کے حوالے کیا جایا کرتا تھا، علاقوں کو علاقوں کے حوالے کیا جایا کرتا ہے. تم فلاں علاقے کے اندر چلے جاؤ، تم جا کر ایسی محنت کرو. آنے والا وقتوں کو وقتوں کے حوالے، قبیلوں کو قبیلوں کے حوالے کیا جایا کرتا تھا. سارے مہاجرین کو انصار کے حوالے کیا گیا. میرے دوستو، اس طرح ہمیں اہتمام سے مضبوط اور کمزور علاقوں کی مسجدوں کی جوڑ کرنے ہیں. جوڑ کے اندر جو ماہانہ مسجد وار جوڑ ہوں گے، اس کے اندر 4 اعمال ہوں گے. سب سے پہلا عمل حاضری ہے. سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ حاضری. حاضری، یہ حاضری کسے کہتے ہیں؟ عبداللہ مسجد سے 4 آدمی آئے تھے پچھلی مرتبہ، اس مرتبہ 8 آدمی آ گئے، الحمدللہ بھائی بڑے اچھی حاضری ہو گئی. بھائی پہلا مرتبہ 10 آدمی آئے تھے، اس مرتبہ 20 آدمی آ گئے. نہیں، یہ حاضری نہیں ہے. آپ کے مشورے میں کتنے لوگ شریک ہوتے ہیں؟ آپ کے یہاں 4 مہینے لگائے ہوئے کتنے ساتھی ہیں؟ آپ کے یہاں محنت کرنے والے کتنے ساتھی ہیں؟ آپ کے یہاں چلہ لگائے ہوئے کتنے؟ یہ چلہ لگائے ہوئے ہمارے یہاں 20 ساتھی ہیں. بھائی 19 ساتھی ہی کیوں آئے؟ 20واں ساتھی کیوں نہیں آ سکا؟ آپ نے کیا فکر کی جو آپ کے چلہ لگائے ہوا ساتھی آپ کی مسجد میں رہتے؟ آپ کی مسجد کے اندر 20 آدمی مشورے کے اندر بیٹھتے تھے، یا 18 آدمی کیوں آئے؟ 2 آدمیوں کو لانے کے آپ نے کیا فکر کی؟ یہ ہے حاضری مستقل طور. اس طرح حاضری ہے مستقل طور پر کہ ایک فرد کی فکر ہونی چاہیے کہ ایک فرد ہمارے ماہانہ مسجد وار جوڑ میں شریک ہو. یہ سب سے پہلی حاضری. اسی حاضری کے ساتھ ساتھ پھر مساجد کی حاضری ہے. دوسرا درجہ جو ہے وہ مساجد کی حاضری کے اندر یہ بات ہے کہ ایک مینارہ مسجد نہیں آ سکے، عبداللہ مسجد آ گئی ہے. تو اب عبداللہ مسجد کے ذمے ہے کہ وہ محنت کر چاہے ساتھی کام کرنے والے اس میں موجود ہوں یا موجود نہ ہوں، وہاں سے ساتھیوں کو ماہانہ جوڑ میں لے کر ماہانہ جوڑ میں اہتمام سے لے کر آئے. اس بات کی فکر ہونی چاہیے. کوئی ساتھی نہیں ہے کام کرنے والا، آپ اٹھا کے دیا اپنی دوستی کی بنیاد.
گشت کر کے ملاقات کر کے جو آج ماحول میں آئے گا کل کو کام میں لگے گا، جو آج ماحول میں نہیں آ رہا ہے وہ کل کام میں نہیں لگے گا۔ اس طرح ہماری سب سے پہلی چیز حاضری ہونی چاہیے۔ دوسری چیز کارگزاری ہونی چاہیے۔ کارگزاری میں ہمارے نظام الدین نے یہ بات پوری طریقے سے طے کی ہے کہ وہی کارگزاری کا پرچہ جو آپ کو دیا گیا تھا اسی پرچے کی کارگزاری، کوئی ماہانہ مسجد وار جوڑ کا الگ سے پرچہ نہیں ہے کارگزاری کا، وہ 28 امور والا پرچہ ہر امر کی کارگزاری لیجیے نا۔ مسجد کی سطح سے ہی امور پورے ہوں گے، کوئی صوبے کے ملک کی سطح پر پورے نہیں ہوتے، مسجد کی سطح سے سارے پورے ہوتے ہیں۔ اس طرح ہماری دوسرا عمل کارگزاری ہونی چاہیے۔ نمبر تیسرا عمل ترغیب مع عزائم، بیٹھ کر اہتمام کے ساتھ ترغیب دینا، بیٹھ کر اہتمام کے ساتھ عزائم دینا۔ حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کے خروج کے واقعات، حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کی قربانیوں کے واقعات، جس سے جذبات ابھر جائیں، جس سے جذبہ پیدا ہو۔ حضرت فرمایا کرتے تھے تشکیل اجتماعی ماحول چاہتی ہے، یہ عزائم جو ہوں گے نا اجتماعی گھر کا پرچہ تیار کر لے کر آگے نہیں، بلکہ فکر مند دلاؤ یہاں بٹھا کر مسجد کے ماحول میں کہ یہاں بیٹھ کر یہ فکر کرے اچھی طریقے سے اس اجتماعی ماحول میں، اور تقاضے بھی اسی طرح ڈالیں گے۔ بھائی آپ کے یہاں اتنے 4 مہینے لگائے ہوئے ساتھی، آپ بیرون کی جماعت بنا کر لے گئے، آپ کے یہاں اتنے مسلمان ہیں، آپ عزم کیجئے اتنی جماعتیں تیار کریں گے۔ مسلمانوں کے اعتبار سے تقاضے ڈالے جائیں، جتنی صلاحیت ہے اس سے زیادہ کی بات کی جائے تاکہ صلاحیتیں بڑھیں، صلاحیتیں گھٹیں۔ اس طرح اہتمام کے ساتھ چوتھا عمل وہ ترغیب مع عزائم ہوگا، اور تیسرا عمل ترغیب مع عزائم ہوگا، اور چوتھا عمل وہ حیات الصحابہ بھی ماہانہ مسجد وار جوڑ کے اندر ہوگی، چاہے شب گزاری ہو، چاہے ماہانہ مسجد وار جوڑ ہو۔ اگر حضرت نے ہمارے فرمایا ہے 100 کلومیٹر دور بھی عالم ہے سال لگایا ہوا، اسے لے کر آنے کی فکر کرنی چاہیے، اسے خود آنے کی فکر کرنی چاہیے۔ 100 کلومیٹر سمجھ رہے ہیں نا اچھی طریقے سے، تو 4 کلومیٹر 5 کلومیٹر کو بڑا فاصلہ بجی، وہ تو 20 کلومیٹر کے فاصلے پر اس واسطے نہیں آ سکے۔ 100 کلومیٹر بھی اگر دور ہے فکر ہونی چاہیے کیا ہے، مہینے میں ایک ہی دفعہ تو آنا ہے، ہفتے میں ایک ہی دفعہ تو آنا ہے، چل کر آنا بھی اجر کا باعث بنے گا، واپس جانا بھی اجر کا باعث بنے گا۔ فرشتے دعائیں کریں گے مغفرت کی، جن جن چیزوں کو اوپر سورج شروع ہو رہا ہے، اتنی فضائل نہیں چل کر آنا۔ اونٹ نے خرید کر ایک حدیث حاصل کرنے کے واسطے مدینے سفر کیا ہے، ہم یہ ساری چیزیں اس واسطے میرے محترم دوستو، اس طرح ہم علماء کے اہتمام سے شب گزاری میں بلانے کا۔ اچھا، یہ جو ہمارا ماہانہ مسجد وار جو ہے یہ چند گھنٹوں کا، 4 سے 5 گھنٹے، 3 سے 4 گھنٹے کا ادرا کے مشورے ہوتے، لغت کی تبدیلی ہے بس سے، ورنہ تو یہ اسی طرح حلقے کے مشورے، ضلع کے مشورے، صوبے کے مشورے، انہیں بڑے اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے، اور سارے تقاضے باعتبار صوبے کے بھی، باعتبار اضلاع کے بھی، باعتبار حلقوں کے بھی، باعتبار مسجدوں کے بھی ان مشوروں کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ پھر صوبوں کے اجتماعات و اسفار کی طرف، یہ بڑی آپ اس کو ذرا اچھی طریقے سے محفوظ کر لے، یہ ہم نے سارے عالم کے اعتبار سے اس کا نظام بنایا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے پوری دنیا کے اندر، سارے صوبوں کے اعتبار سے اور کیا کہنا چاہیے اجتماعات اور ممالک کے اعتبار سے اجتماعات۔ اس میں 2 ترتیبیں ہیں۔ نمبر 1 سب سے پہلی ترتیب جو ہے وہ مدارس کے طلبہ، جو ہمارے طلبہ مدرسوں کے اندر پڑھتے ہیں، سال میں ان کے 2 جوڑ، سال میں کتنے جوڑ ہوں گے؟ 2 جوڑ۔ نمبر 1 جوڑ سال کے شروع میں ہوگا، نمبر دوسرا جوڑ سال کے آخر میں ہوگا۔ سال کے شروع میں جو جوڑ ہوگا وہ مقامی کام کو مضبوط بنانے کے اعتبار سے جوڑ، سال کے شروع میں جو جوڑ ہوگا وہ مقامی کام کو مضبوط بنانے کے اعتبار سے جوڑ۔ یہ بڑی فکر کی چیز ہے کہ ہمارے سارے مدارس کے طلبہ کسی ایک مسجد کے اندر جمع ہو جائیں، کوئی بھی ایک مسجد متعین کر دی جائے، اس کے اندر سارے مدارس کے طلبہ جمع ہو کر اہتمام کے ساتھ چھٹی کے دن میں اپنے جمعرات جمعہ میں یہ شروع کے اندر جوڑ رکھ لینا ہے۔ ان کے اندر چند اعمال ہوں گے۔ سب سے پہلا اعمال جو جوڑ کے اندر ہوں گے وہ مدارس کی حاضری، کہ ہمارے اس حلقے کے اندر 10 مدرسے تھے، کتنے مدرسے کے طلبہ ہمارے پاس آ گئے، کتنے مدرسے کے طلبہ ہمارے پاس نہیں آ سکے، محلے والے ملاقاتوں کے ذریعے فکرے کر کے ایک ایک آدمی کے پاس ملاقات کر کے ایک ایک آدمی کی خوشامد کر کے ایک ایک آدمی ایک ایک مدرسے کے پاس جا کر اہتمام کے ساتھ انہیں جوڑنے کی فکر کریں، یہ اہتمام کے ساتھ اس جوڑ میں شرکت کریں جو مدارس کے ہمارے طلبہ حضرات۔ یہ سب سے شروع سال میں اچھی طرح سمجھ لیجیے گا، 2 جوڑ ہوں گے، یہ شروع سال کا جوڑ ہے، تو شروع سال کے جوڑ کے اندر سب سے پہلا عمل جو ہوگا وہ حاضری ہوگا۔
آنے والوں کی حاضری۔ نمبر دوسری چیز کارگزاری اس کے اندر ملتا ہے۔ نمبر دوسری چیز کارگزاری کہ آپ کے یہاں مدارس کے کیا اعمال ہیں، 5 اعمال کن کن مدرسوں کے اندر ہو رہے ہیں، بالغ طلبہ کتنے موجود ہیں مدرسے کے اندر، مدرسے کے اندر اعمال کی کیا ترتیب ہے، چلہ لگائے ہوئے کتنے طلبہ مدرسے کے اندر موجود ہیں، 4 مہینے لگائے ہوئے کتنے طلبہ مدرسے کے اندر موجود ہیں، 24 گھنٹے کی کتنی جماعتیں آپ کے مدرسے سے اندر سے نکل رہی ہیں، ان سارے جو اعمال ہیں کوئی بات نہیں ان کی جگہ بتا دیجیے، ان کی جگہ سے مذاکرہ کر بھی چکے ہیں اس کام حضرات کے، ہمیں ایک اور ذہن نشین کر رہے ہیں، ذہن سے گزار رہے ہیں۔ تو اس طرح اہتمام سے ان کی کارگزاری سارے اعمال کی ہونی چاہیے، سارے اعمال کے اہتمام سے کارگزاری۔ اس کے بعد بہت جم کر فکروں کے ساتھ مقامی کام کی بات ہو ان سے کہ دعوت اور تعلیم کو اس طرح ساتھ لے کر چلیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے معاون اچھی طریقے سے نظر آئیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل نظر آئیں، نہ تعلیم کی وجہ سے دعوت پر ضرب پڑے اور خاص طور سے دعوت کی وجہ سے تعلیم پر بھی ضرب پڑے۔ مدرسے میں حاضر نہیں کہیں، درسگاہ میں نہیں، گشتوں پہ گئے ہوئے، ملاقاتوں میں گئے، ہرگز اجازت نہیں، نہ کوئی مطالعہ متاثر ہو، نہ کوئی تکرار متاثر ہو، نہ اپنا درس متاثر ہو، نہ اساتذہ کی خدمت متاثر ہو، ان ساری چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے مدارس کے اندر کام کی فضا قائم، ان ساری چیزوں کیا کرتے ہوئے رعایت کرتے ہوئے کام کی فضا قائم ہو مدارس کے اندر۔ اس کا ہمیں بڑے اہتمام کے ساتھ عزائم کی مجلس ہوگی جس کے اندر اللہ کے راستے میں نکلنے کی، ہر ہفتے خروج کی فکر دلانی ان کو، اور سارے اعمال دعوت کو جوڑ کر چلنے کی فکر کرنی۔ یہ جوڑ جو ہوگا 24 گھنٹے کا ہوگا، جو سال کے شروع میں جوڑ ہوگا وہ کتنے گھنٹے کا ہوگا، 24 گھنٹے کا جوڑ ہوگا۔ عصر کے بعد کی مجلس، مغرب کے بعد کی مجلس، فجر کے بعد کی مجلس، ناشتہ کرا کر مختصر مجلس کر کے طلبہ کو فارغ کر دینا ہے۔ اس طرح ہمارے 24 گھنٹے کا جوڑ سال کے شروع میں ہوگا۔ پھر اسی طرح ایک جوڑ ہوگا سال کے آخر میں۔ سال کے آخر میں جو جوڑ ہوگا طلبہ کا، وہ طلبہ کو اللہ کے راستے میں نکالنے کے اعتبار سے جوڑ، سال کے آخر میں جوڑ ہوگا طلبہ کا، وہ طلبہ کو اللہ کے راستے میں نکالنے کا جوڑ ہوگا۔ یہ جوڑ بڑی اہمیت کا عامل ہے۔ یہ جوڑ چند گھنٹوں کا جوڑ ہے، 4-5 گھنٹوں کا، ایسا کہ اس کے اندر 2 مجلسیں ہو جائے، عصر سے شروع ہو عشاء تک ختم، عصر سے شروع ہو کر عشاء تک۔ اس کے اندر اس بات کی پوری طریقے سے فکر کرنی ہے کہ 100% طلبہ شرکت کریں اللہ کے راستے میں نکلنے کے اعتبار سے۔ ہر طالب علم فکر مندی کے ساتھ نکلے، ان میں جماعتوں کی ترتیب، ساتھیوں کو ترغیب دینی، انہیں عزائم کرانے، انہیں فکر مند کرانا، انہیں اہتمام کے ساتھ ترغیب دینی۔ اس کے اندر ترغیبی بات جم کر ہوگی، ترغیبی بات کے بعد وصول یابی کی ترتیب بنے گی، وصول یابی ہوگی ساتھیوں کی۔ پھر جو مدارس کے اندر فکر مند ساتھی ہیں کام کو لے کر چلنے والے، ان کو لے کر بیٹھا جائے اور انہیں لے کر بٹھا کر کیسے مدارس میں طلبہ کو وصول کرنا ہے، کیسے طلبہ کو مدارس کے اندر لینا ہے، اس کی انہیں فکر دینا ہے۔ اس بات کی پوری طریقے سے کوشش کی جائے کہ طلبہ اپنے خرچے پر نکلیں، جو جیب خرچ ان کو ملتا ہے اس کے اوپر نکلے۔ جب اپنا مال لگے گا تو مجاہدہ کامل ہوگا۔ والد صاحب نے خرچہ بھیج دیا، یہ ہمارا خرچہ نہیں آ سکا، مدرسے والوں نے خرچے کا انتظام کر دیا، یہ مزیداری کی بات نہیں ہے، بلکہ طلبہ اپنا خرچہ جمع کر کے وہ کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کی فکر کریں۔ اس طرح ہمارے یہ 2 جوڑ طلبہ کے ہیں۔ اب دوسری چیز بڑی اہتمام کی حامل ہے، وہ یہ ہے کہ عصری طلبہ کے اعتبار سے بھی اسی طرح 2 جوڑ ہیں، ایک شروع سال میں ہوگا، ایک سال کے آخر میں ہوگا، یہ اعمال اس کے اندر ہوگا۔ پھر میرے محترم دوستو، صوبوں کے اعتبار سے یا ممالک کے اعتبار سے ہم نے اب سے تقریباً 1 سال پہلے اپنے پورے ملک کو جمع کیا۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خاص طور سے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو عملہ پورا نظام الدین کے اندر موجود، مولانا ستار صاحب، مولانا شوکت صاحب اور جتنے بھی ہمارے علماء ہیں، پورے ملک کے صوبے سے 2 ساتھیوں کو جمع کر اور بھی اور بیرون کے ممالک کی بھی بڑی تعداد، یہ عجیز بری کے لوگ بھی تھے اور بنگلہ دیش کے لوگ بھی موجود تھے، سبھی لوگ اس مجلس کے اندر موجود تھے۔ اس میں ہم نے صوبوں کے اور ممالک کے اجتماعات اور اسفار کی ترتیب قائم کی، تو اس کے اندر 2 چیزیں سوچی گئی۔ نمبر پہلی چیز کہ 1 سال پورے ملک کے اعتبار سے اگر ممالک ہیں یا اپنے ملک میں اگر صوبے ہیں، کوئی بات نہیں، اپنے ملک میں جو صوبے ہیں ان کا 1 سال صوبوں کے اندر جوڑ رکھے جائے۔ پرانے کام کرنے والوں کا جوڑ ہوگا صوبائی سے، پرانے کام کرنے والوں کا جوڑ ہوتا ہے ہمارے یہاں صوبائی سے، جس میں ہماری نظام الدین کی جماعت جا کر اس صوبے پہ جوڑے۔ اسی طرح ممالک کے اندر
پورے ملک کا جوڑ ہوگا پرانوں کے اعتبار سے، جس میں نظام الدین کی جماعت جا کر اس میں شرکت کرے، نظام الدین کی جماعت جا کر 1 سال پرانوں کا، اور دوسرے سال 1 سال پرانے کے جوڑ میں نظام الدین کی جماعت شرکت کرے گی، اور جی اس میں کام کرنے والے علماء ساتھ، اس میں سال لگائے ہوئے علماء، اس میں 4 مہینے لگائے وقت لگائے ہوئے علماء حضرات، اس کے اندر جو ہمارے کام کرنے والے پرانے فکر مند ساتھی ہیں، 4 مہینے لگائے ہوئے ساتھی، جو کام کرنے والے عملہ ملک کے اعتبار سے، صوبوں کے اعتبار سے اس کی مانگت ہوگی، اور دوسرے سال وہ ذمہ داروں کی جماعت صوبوں کے اندر، صوبوں کے سطح کے اعتبار سے، اور جو ممالک ہیں ممالک کے اندر صوبوں کے اعتبار سے، صوبوں کے اندر اضلاع کے اعتبار سے کہ سارے ضلعوں کا سفر، اور جو ممالک ہے اس میں صوبوں کے اعتبار سے ذمہ داروں کی جماعت چلے گی، اور نظام الدین کی جماعت ان ذمہ داروں کے ساتھ مل کر پورے ملک کا سفر کرے۔ یہ بڑے فائدے کی چیز ہے، اس میں جتنا عوام کے ساتھ ملنا، علاقوں کے اندر جا کر کام کرنا، اور علاقوں کے اندر ایک ایک فرد تک بات کر پہنچنے کا جو فائدہ نظر آیا ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں۔ تو اس طرح ہمیں اہتمام سے صوبوں کے اندر کے جوڑ ہیں، اور 1 سال صوبے والے جمع ہوں گے پرانے، جو صوبوں کا جوڑ ہوگا، اور 1 سال نظام الدین کی جماعت چلے گی، تمام صوبے میں جتنے اضلاع ہیں اس کے اندر، اور ذمہ دار ساتھی اس کے ساتھ مل کر چلیں گے۔ یہ 2 چیزیں ہم نے اس کے اندر سوچی۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ میرے محترم دوستو، مستورات کا مقامی کام ہے۔ مستورات کے مقامی کام کے اندر، مستورات کے مقامی کام کے اندر سب سے اہم ترین چیز، سب سے بنیادی چیز وہ گھروں کی تعلیم ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ بنیاد۔ اس طرح مردوں میں کام کی بنیاد وہ مسجد کے اندر گھر، ایک ایک مسجد کو اعمال سے آباد کرنا ہے، بعینی ہی اسی طرح گھر کی تعلیم۔ دیکھیں سمجھ لیجیے اچھی طریقے سے، جتنے بھی حالات ہمارے اوپر آئے ہوئے ہیں ابتداء کے، بے دینی کے جو ہمارے حالات آئے ہوئے ہیں نا، وہ سب کی سب گھروں کے اندر تربیت نہ ہونے کی وجہ ہے۔ جو تربیت گھر کے اندر ہوتی ہے، جو تربیت اس ماحول کے اندر ہوتی ہے، سب سے بڑی تربیت گاہ، ایسی تربیت پھر کہیں نہیں ہوتی۔ ایسی تربیت، یہ اصل تربیت گاہ ہے، یہ اسماعیل علیہ السلام کی تربیت، یہ اس ماحول کے اندر، یہ فیضان کرم تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند۔ یہ شعر ہے علامہ اقبال کا۔ چلیے جی، تو مستورات کے یہ اعمال جو ہے گھر کے اندر اہتمام کے ساتھ 5 اعمال گھر کی تعلیم کے۔ تبرج الجاہلیۃ الاولى واقمنا الصلاة وآتینا الزکاة واطعنا اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب آگے پڑھتے چلے جائیے، وقرن فی بیوتکن، یہ آگے تک جو آپ پڑھتے جا رہے ہیں نا، ایمان کی صفات اللہ بیان کر رہے ہیں، جتنی صفت اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہے شاید ہی کہیں بیان نہیں ہوئی۔ یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ پیدا کروانا چاہتے ہیں، پوری طریقے سے ہمیں پاک کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہیں وہ گھر کے اعمال جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں ہوا کرتے تھے۔ یہ ہیں وہ گھر کے مبارک اعمال جن سے تبدیلیاں، سکون حدیث شریف کے اندر آتا ہے۔ جن گھروں میں اللہ کے تذکرے ہوتے ہیں، وہ زمین والوں کے لیے آسمان پر ایسے چمکتے ہیں جیسے آسمان والوں کے لیے زمین میں ستارے چمکتے ہیں۔ جیسے آسمان والوں کے لیے زمین میں کیا چمکتے ہیں؟ ستارے چمکتے ہیں۔ تو اس واسطے قبرستان سے تشبیہ دی گئی ہے ان گھروں کو جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تذکرے نہیں ہوتے۔ قبرستان ہے، ہم نے قبرستان بنایا ہوا ہے اپنے گھروں کو۔ سکون الگ چیز ہے، سناٹا الگ چیز ہے۔ ہمارے گھر میں سناٹا ہے، سکون نہیں ہے۔ قبرستان میں سناٹا ہوتا ہے، کوئی سو نہیں سکتا قبرستان جا کر، کوئی کھا نہیں سکتا قبرستان جا کر، کتنا ہی سناٹا سو جائے گا، نہیں، سکون نہیں ہے۔ ہم نے یہ ذکر ختم کر کر گھروں کو قبرستان کے اندر تبدیل کیا ہوا ہے۔ اس واسطے ان گھروں کے اندر اعمال کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ ان گھروں کے اندر کس کا ہونا؟ اعمال کا ہونا۔ 5 اعمال کے ساتھ گھر میں تعلیم۔ کتنے اعمال کے ساتھ؟ 5 اعمال سیرت سے ثابت ہیں، 5 اعمال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ملتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز قرآن کا حلقہ ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ قرآن کا حلقہ۔ یہ قرآن کا حلقہ یہ سیرت سے ثابت، بلکہ اگر یہ کہا جائے ہجرت کا سب سے پہلا عمل قرآن کا حلقہ ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ ہجرت کا سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ قرآن کا حلقہ ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حرا میں فرشتہ، غار حرا میں فرشتہ آ کر اترا، جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اقرا سنائی، اقرا لے کر سیدھے گھر آئے اور آگے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اقرا کا حلقہ لگا رہے۔ سب سے پہلے آگے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو قرآن سنا۔
یہ گھر کے قرآن کا حلقہ ہے جو گھر کے اندر لگایا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جس سب سے زیادہ شدت کے اندر تھے, تلوار لے کر نکلے کہ آج تو بس معاملہ نعوذ باللہ ختم ہی کر دوں گا, بالکل بات ہی صاف کر دوں گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ گھر میں قرآن کا حلقہ لگا تھا. حضرت خباب بہن اور بہنوں کو قرآن سنا رہے تھے, یہاں آتے ہی دل نرم پڑ گیا. غسل کر گئے ہیں, طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ پڑھتے پڑھتے اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ پر پہنچے تو آنکھوں سے آنسو جاری, آنکھوں سے کیا ہو گئے, آنسو جاری ہو گئے. یہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ جو غسل کر گئے. حضرت خباب پردے سے نکل کر آگے تو تمہارے چہرے پر اسلام کے آثار دیکھا. یہ قرآن کے حلقے جن پر فرشتے نازل ہوئے تو نظر نہیں آتے, ورنہ فرشتوں کا نزول ہے قرآن کے حلقوں کے اوپر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے, یا رسول اللہ رات قرآن پڑھ رہا تھا, قرآن پڑھا تو دیکھا اس نے گھوڑی نے اچھلنا شروع کر دیا, تم قرآن پڑھتے رہتے. یا رسول اللہ میں قرآن پڑھتا رہا, گھوڑی اور اچھلی. ارے تم قرآن پڑھتے رہتے. یا رسول اللہ میں نے قرآن اور پڑھا, گھوڑی اور اچھلی. میرا بچہ یحییٰ لیٹا ہوا تھا, مجھے ڈر ہوا کہ یحییٰ کو کچل نہ دے گھوڑی, اس واسطے میں نے سلام پھیر دیا. دیکھ کر کیا اس سروں کے اوپر ایک بادل ہے, اس کے اندر چراغ جل رہے ہیں. دیکھتے دیکھتے وہ سر کے اوپر کے بادل غائب ہو گیا, وہ چراغ غائب ہو گئے میرے سر کے اوپر سے. فرمایا فرشتے قرآن سننے کے واسطے ہوتے رہتے, اگر تم پڑھتے رہتے صبح کو فرشتے محلے والے فرشتوں کو. ارے سمجھ رہے بات کو نہیں. تو اس طرح ہمیں قرآن کا 20 سال 30 سال ہو گئے. 30 سال کتنی بڑی مدت ہوتی ہے. شادی ہوئے والدے کی خدمت کرتے کرتے 30 سال, کپڑے کا انتظام, کھانے کا انتظام, دوا کا انتظام, گھر کا انتظام. ایک صورت نہیں سنی, ایک صورت والدے. تو اس طرح روزانہ قرآن. عذر اگر کوئی پیش آ جاتا ہے کوئی بات نہیں, عذر کا حل ہے کہ وہ قرآن سن سکتی ہے بیٹھ کر, قرآن پڑھ نہیں سکتی اٹھ کے چلی جائے, بیٹھ کر قرآن سن لے. ایک عذر کی وجہ سے پورے گھر میں قرآن کا حلقہ نہ ہو, کوئی بات. حضرت ہمارے مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ اڑیسہ والوں کو خط لکھا, اور باقاعدگی کے ساتھ خط کے اندر لکھا تھا کہ تم روزانہ گھروں کے اندر قرآن کے حلقہ قائم کرو, روزانہ کی تعلیم کے ساتھ. ہمارے مشاہد کی طے شدہ کر دیتی, سیرت میں بھی ملتی ہے, صحابہ میں بھی ملتی ہے, اور ہمارے مشورے ذمہ داروں میں بھی ملتی ہے. اس بات سے ہر گھر کے اندر اہتمام سے سب سے پہلی چیز قرآن کا حلقہ ہونا چاہیے. نمبر دوسری چیز کتابی تعلیم, ایک دن منتخب احادیث سے, ایک دن فضائل اعمال, فضائل صدقات سے. نمبر تیسری چیز 6 صفات کا مذاکرہ. یہ تعلیم کے حلقے, یہ مذاکرات سیرت میں ملتے ہیں. جلد ثانی حیات الصحابہ کے اندر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جو تذکرہ کرتی ہیں, تذکرہ وفات ہی یہیں سے شروع کرتے. تذکرہ وفات کہ جب بھی گھر میں آیا کرتے تھے کوئی نہ کوئی خیر کی بات کہا کرتے تھے. ادھر خیر کی بات کہنا ہے, اما عائشہ کا خیر کی بات سننا ہے. اللہ نے ایسے علم سے نوازا ہے کہ علماء نے لکھا ہے اگر 4 حصے علم کر دیا جائے, 3 حصہ علم یاد ہے, علم اما عائشہ کے ذریعہ ہے. کل مولانا فرما رہے تھے بیان کے اندر کہ 9 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر ایسے علم کو حاصل کیا ہے. امام طحاوی شریف چل رہی تھی ہمارا سبق طحاوی کو, تو روایت کے اندر آتا ہے کہ انصار ایک مسئلے کو لے کر الجھ گیا آپس میں, مہاجرین سے مسئلہ حل نہ ہو سکا, انصار سے مسئلہ حل نہ ہو سکا, یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بدریین کو بلا لیا اور کہنے لگے تم سب اہل بدر ہو, تم سب پرانے لوگ ہو, تمہارے مسئلہ حل نہیں ہو رہا, کون اس مسئلے کو حل کرے گا. ایسا نازل علی رضی اللہ تعالیٰ نے رائے دی, آپ یہ مسئلہ ہمارے مطالعات سے پوچھیے, وہ بتائیں گے مسئلے کے بارے میں. اما عائشہ کے پاس آدمی گیا, پوچھ کے آیا مسئلے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بات اما عائشہ نے فرمائی ہے اگر کسی نے اس کے خلاف کوئی بات کہی تو میں اسے ضرور سزا دوں. طحاوی میں روایت کیا ہے, امام طحاوی علیہ. تو میرے محترم سمجھیے بات کو اچھی طرح سے, یہ علم کے حلقے گھروں کے اندر, یہ تعلیم کے حلقے گھروں کے اندر. اس طرح ہمارے گھروں کے اندر روزانہ مذاکرہ ہونا چاہیے. 6 صفات. نمبر 4 چیز اللہ کے, ہمارے گھروں کے اندر جو ہو وہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیل. سیرت کے اندر ملتی ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیل, کہ بیٹھ کر تشکیل کر رہے گھر والے اللہ کے راستے میں. عمرو بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, ان کی بیوی نے تشکیل کی تھی اور گھر سے تمنا کر کے نکلے تھے, اللہم لا تردنی الی اہلی, اے اللہ میں پلٹ کر گھر واپس جانا نہیں چاہتا. میرے تمنا کر کے نکلے, احد میں شہید ہو گئے. خنزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 4 بیٹوں کی تشکیل کر رہی ہیں اللہ کے راستے میں. میں نے آج کے دن کے واسطے تمہیں پیدا کیا تھا, چاروں شہید ہو جانا اللہ کے راستے میں نکل کر, تاکہ میں 4 شہیدوں کی ماں کہلاؤں. یہ تشکیل ہوگی, یہ ایک ماں اپنے بچوں کی تشکیل. یہ ماں اپنے بچوں کی کیا کر رہی,
اس طرح میرے محترم دوستو اہتمام سے گھروں کے اندر تشکیل کا ماحول بنے. ماحول اگر یہ تشکیل کا ماحول نہیں ہے، حضرت فرمایا کرتے ہیں دو حال سے انسان خالی نہیں ہے، یہ تو حق کا داعی ہوگا، یہ باطل کا مدعو ہوگا. یہ تو حق کا داعی ہو گیا، کیا ہو جائے گا؟ باطل کا مدعو ہوگا. آج باطل کے کس طرح ہمارے گھر میں داخل ہو رہا ہے ہمیں اندازہ. ایک دن بھی اگر دعوت نہ دلوائی گھر والوں سے، ایک دن بھی اگر تشکیل کا ماحول گھر میں نہیں بنا، ہمیں پتہ نہیں ہمارے گھر والے کب کس چیز سے متاثر ہیں. اس طرح میرے محترم دوستو یہ سیرت سے ثابت چیز ہے. گھروں کے اندر تشکیلیں ہوا کرتی تھی، پنجوں کے بل کھڑے ہو کر نام لکھوا رہے بچے اللہ کے راستے میں نکلنے کے واسطے. عبداللہ ابن عمر فرماتے سب سے مشکل رات وہ گزری ہے جسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چھوٹے ہو جا نہیں سکتے. سب سے خوشی کی رات وہ گزری جسے اللہ کے رسول نے فرمایا بڑے ہو گیا ہمارے ساتھ. یہ گھروں کا ماحول. نمبر 5ویں چیز وہ گھر کا مشورہ. وہ گھر کا کیا ہے؟ سیرت کے اندر ملتا ہے گھر کا مشورہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح حدیبیہ میں گھر والوں نے مشورہ دیا تھا. یا اللہ کے رسول گھر میں داخل ہوئے پریشان، یا رسول اللہ کیا بات ہو گئی؟ میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں تم حلق کروا لو، یہ حلق نہیں کروا رہے. یا رسول اللہ آپ اپنا حلق کروا لیجئے. آپ حلق کروائیں گے باقی سب حلق کروا دیں گے. ایک زوجہ محترمہ کا مشورہ ہے، امہات المومنین میں سے ایک کا مشورہ ہے جس کے پیچھے فتح مکہ چھپا ہوا ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہاں سے پلٹتے ہی آیت نازل ہو گئی. حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں نے سارے اعمال کے اوپر غور کیا، گھروں کے مستورات کے سارے اعمال کے اوپر بیٹھ کر غور کیا. جتنی خیر کی چیز مجھے گھر کا مشورہ نظر آیا اتنی خیر کی مجھے کوئی چیز نظر نہیں. یہ اگلے دن کا مشورہ ہوگا. اگلے دن کا مشورہ اس واسطے ہے تاکہ 24 گھنٹے اسی فکر کے اوپر گزرے ساتھیوں کے، اور 24 گھنٹے اسی فکر کو لے کر گزرے. ایک طرف بہن بیٹھی ہوئی قرآن پڑھ رہی ہے، تم کیوں قرآن پڑھ رہی؟ مجھے کل کو قرآن کا حلقہ لگانا ہے. ایک طرف بھائی بیٹھا ہوا 6 صفات کا مذاکرہ کر رہا ہے، کیا کر رہے؟ میں واقعات دیکھ رہا ہوں کہ 6 صفات بیان کر رہے ہیں. ایک طرف ماں بیٹھی ہوئی وہ تعلیم کا مطالعہ کر رہی، مجھے کل کو تعلیم، مجھے کل کو تشکیل کرنی. سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر یہ مشورہ نہیں ہوگا 24 گھنٹے دنیا کی فکروں میں وقت گزرے گا. اس طرح ہمارا 24 گھنٹے دین کی فکروں میں وقت گزرے گا. اس طرح ہمیں روزانہ گھر کے اندر تعلیم کا ماحول اہتمام سے بنانا ہے. ہر گھر کے اندر یہ تعلیم زندہ ہو جائے. ہماری زندہ روزانہ روان بھی ہوتی ہے نظام الدین کے اندر. ہم اہتمام سے کہتے ہیں نکلنے والی جماعتوں سے ان 5 اعمال کو ہر گھر کے اندر زندہ کرنا ہر نکلنے والی جماعت کی ذمہ داری. یہ مت سمجھو کہ مردوں کی جماعت ہے مردوں میں کام کرے گی، مستورات کی جماعت آئے گی مستورات میں کام کرے گی. ہر نکلنے والی جماعت وہ تینوں ساری تشکیلوں کے اہتمام سے. پھر نمبر 2 چیز ہفتہ واری تعلیم. نمبر 2 چیز کیا ہے؟ ہفتہ واری تعلیم. ہفتہ واری تعلیم میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر گھر ہفتہ واری تعلیم سے جڑ جائے. ہر مسلمان گھر ہفتہ واری تعلیم میں پیش ہو. 30 سے 35 گھروں کے درمیان ایک ہفتہ واری تعلیم ہوتا ہے. سمجھ لیجیے اچھی طرح بات. 30 سے 35 گھروں کے درمیان 30 سے 35 گھروں کے درمیان ایک ہفتہ واری تعلیم ہو. ایک ایک مسجد کے اطراف میں 4 6 ہفتہ واری تعلیم ہو سکتی. ایک ایک مسجد کے اطراف میں کتنی 4 6 ہفتہ واری تعلیم. ہمارے یہاں جو ہفتہ واری تعلیم کے قواعد بیان کیے جاتے ہیں بس 2 عشرہ لگائے ہوئی ہونی ضروری ہے. 2 عشرہ لگائی ہوئی ہوگی تو ہفتہ واری تعلیم قائم. اس طرح ہمیں اہتمام سے ہفتہ واری تعلیم کو میرے محترم دوستوں یہاں ہفتہ واری تعلیم کے اندر ہر آ کر ماحول کے اندر قائم ہونا اور ان کی فکر کو کرنا مستقل طور پر. جو قواعد لگائے جاتے ہیں یہ عمل کو بڑھانے کے واسطے لگائے جاتے ہیں، عمل کو ختم کرنے کے واسطے نہیں لگائے جاتے. اس طرح ہمارے یہاں اہتمام سے ہفتہ واری تعلیم ہونا چاہیے. ہر گھر ہفتہ واری تعلیم سے جڑنا چاہیے. ہر گھر والے ہفتہ واری تعلیم میں اہتمام کے ساتھ شریک ہو. ہفتہ واری تعلیم کے جو ہم اعمال بیان کرتے ہیں اپنے یہاں وہ سب سے پہلی چیز استقبال ہے کہ آنے والی بہنوں کا استقبال ہونا چاہیے. آنے والی بہنوں کو اہتمام سے لا کر تعلیم کے اندر بٹھانا. جو بھی عمل ہو رہا ہے 2 مہینے استقبال کر کے آنے والے کو استقبال کریں. نمبر 2 چیز ہفتہ واری تعلیم میں وہ کتابی تعلیم ہوگی. ایک ہفتے منتخب احادیث سے تعلیم ہوگی، ایک ہفتے فضائل اعمال فضائل صدقات سے تعلیم ہوگی. اس طرح ایک ہفتے بدل بدل کر تعلیم ہوگی. نمبر 3 عمل ہفتہ واری تعلیم کے اندر 6 صفات کا مذاکرہ. 6 صفات کا فکر مند بہن غالب جس کے اوپر دعوت کی فکر ہے، کام کی فکر ہے جس کے اوپر غالب ہے، وہ اس طرح بیٹھ کر اہتمام سے 6 صفات کا مذاکرہ کرے. بہت لگائے ہوئی بہن، چلہ لگائے ہوئی بہن یہ ہفتہ واری تعلیم کے اندر 6 صفات کا مذاکرہ کرے.
کہ دعوت کی غالب موٹے طریقے سے بات کر سکے. پھر اس کے بعد تشکیل ہوگی 4 قسم کی تشکیلیں. عشرہ یا چلہ لگائے ہوئے ہیں وہ ہفتہ واری تعلیم میں مذاکرہ کریں گے. 4 قسم کی تشکیلیں ہوں گی. کتنے قسم کی؟ اہتمام سے. سب سے پہلی چیز مرد کی تشکیل. اب مرد کی تشکیل کے اندر ساری تشکیلیں آتی ہیں. مسجد کو وقت دینے کی بھی تشکیل آتی ہے, گشت آ گیا ہے گشت کی بھی تشکیل آتی ہے, مہینہ پورا ہو گیا خروج کی تشکیل آتی ہے, 4 مہینے کی تشکیل آتی ہے, اجتماع ہونے والا ہے اس کی جتنی بھی مردوں سے متعلق جو موقع ہے اس کی تشکیل. اور سب سے بڑھ کر تشکیل وہ اللہ کے راستے میں 4 مہینے کی تشکیل. یہ مستورات عزائم کریں. اس کی بات آئے ہفتے والی تعلیم میں کہ میں اپنے بھائی کو اللہ کے راستے میں بھیجوں گی, اپنے شوہر کو اللہ کے راستے میں بھیجوں گی, اپنے والد کو اللہ کے راستے میں بھیجوں گی. اس طرح اللہ کے راستے کے اہتمام سے ساتھ تشکیل. سب سے پہلی تشکیل مرد کی تشکیل ہے. نمبر 2 تشکیل مستورات کی اپنی تشکیل, کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنے مردوں کے ساتھ نکلنے کے اوپر آمادہ ہو, اپنے مردوں کو نکالنے کے واسطے اللہ کے راستے میں آمادہ ہو, تیار ہو اللہ کے راستے میں اپنے مردوں کو نکالنے کے واسطے, اپنے مردوں کے ساتھ نکلنے کے واسطے خود تیار ہو. نمبر 3 تشکیل جو ہے وہ گھروں کی تعلیم کی تشکیل ہونی چاہیے. گھروں کی تعلیم کہ ہر گھر کے اندر جتنی مستورات آئی ہیں یہ ہر گھر کے اندر 5 اعمال کے ساتھ تعلیم شروع کر دیں اچھی طریقے سے جا کر. اس کی تشکیل اہتمام کے ساتھ ہونی چاہیے. اور نمبر 4 تشکیل جو ہے وہ جماعت کے استقبال کے لیے نئے گھر کھلے, اس کی اہتمام سے تشکیل. ان بہنوں کو تیار کرو. ہوادار گھر ہونے چاہیے, آرام دہ گھر ہونے چاہیے, گھروں کے اندر ٹی وی نہیں ہونا چاہیے, باطل گھروں کے اندر ساری کی ساری شرطیں باطل ہیں. یہ ساری کی ساری شرطیں کیا ہے نہیں. ہمارا حضرت فرماتے ہیں حق داخل ہوگا دروازے سے, باطل بھاگ جائے گا کھڑکیوں سے. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اندھیرے کو بھگانے کے واسطے شور نہیں کیا جاتا, لاٹھیاں نہیں چلائی جاتی, احتجاج نہیں کیا جاتا, روشنی لائی جاتی ہے, اندھیرا بھاگ جاتا ہے. ہم روشنی لے کر آنے کو تیار نہیں ہے, اندھیرا کہاں سے بھاگے گا؟ تو اس واسطے ہر گھر کے اندر جماعت داخل ہو, یہ ہمارا ہدف ہے. ہر گھر جماعت کا استقبال کرے, یہ ہمارا ہدف ہے. ایک جماعت کا خروج نئے گھروں کے اندر کروایا کرو. 20 سے 25 گھروں کے درمیان ایک جماعت کا خروج ہونا چاہیے. ایسے ہی قیام ہونا چاہیے تاکہ یہ سارے گھر جماعتوں کے لیے کھلیں اور جماعتیں نئے گھروں کے اندر قیام کر کر اعمال دعوت گھروں کے اندر قائم کرے. یہ 4 تشکیل بڑی اہمیت کی حامل تشکیل ہے. اس طرح ہمیں یہ سارا تشکیل کرنی ہے. 4 یا 5 ہفتے میں ہفتے کے تعین کے بغیر, 4 یا 5 ہفتے میں ہفتے کے تعین کے بغیر ایک بات مردانہ بات کرنا. جو مردانہ بات ہو, مردانہ بات کی مستقل طور پر دعوت نہیں. یہ نہیں کہ پورے مہینے میں 1 مہینہ ہفتہ طے کر لیا, ساری سے آ جاتی ہے, ہفتے والی تعلیم میں کوئی شریک ہونے کو تیار نہیں ہے. ہمیشہ یاد رکھیے گا ہماری بات, تعلیم کا مقام بیان سے بڑھ کر ہے. تعلیم کا مقام کس سے بڑھ کر ہے؟ بیان سے بڑھ کر. اس واسطے جمع ہونا اصل تعلیم کے لیے 5 ہفتے میں 4 ہفتے میں کبھی ایک مرتبہ اس میں مردانہ بات بھی ہو جائے بغیر کسی تعلیم کے, یہ ہفتہ واری تعلیم ہو گئی. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے آخری جو بات ہے وہ 6 ماہی جو ہے, وہ کیا ہے؟ 6 ماہی مستورات. ہر 6 مہینے پر کام کرنے والی مستورات جمع ہوں گی, کام میں لگی ہوئی مستورات. ان میں جمع ہونے کی جو شرائط ہیں, ان میں جمع ہونے کی جو قواعد ہیں, اس میں جمع ہونے کی جو شروط ہیں وہ یہ ہیں کہ جن کا وقت لگا ہوا ہے وہ شریک ہو. اس میں کم سے کم درجہ جو شریک ہونے کا ہے وہ 3 مرتبہ سہروزہ لگائے ہوئی مستورات. 3 مرتبہ, سمجھے نا بات, 3 مرتبہ سے روزہ لگائے ہوئی جماعت مستورات شریک ہو تاکہ ان کے عشرے کی تشکیل ہو سکے. عشرہ لگائے ہوئے مستورات شریک ہو تاکہ بیرون کی تشکیل ہو سکے, چلے کی تشکیل ہو سکے. چلہ لگائے ہوئے مستورات جب شریک ہو تاکہ بیرون کی تشکیل ہو سکے. اس طرح یہ ساری بیرون لگائے ہوا, یہ 4 قسم ہیں جو مستورات کے 6 ماہی جوڑ میں شریک ہوں گی. اہتمام کے ساتھ, فکروں کے ساتھ یہ مستورات جمع ہو. 20 سے 30-35 مستورات اس کے اندر اہتمام سے ساتھ شریک ہوں, اور اس بات کی فکر کی جائے کہ یہ مستورات کے جوڑ کے مقاصد سمجھے جائے. دیکھیں اس مستورات کے جوڑ کا مقصد وہ ترغیب دے کر فارغ کرنا نہیں ہے, وہ ترغیب دے کر فارغ کرنا نہیں, بلکہ ان مستورات کے جوڑ کا اصل مقصد ترغیب, تفقد, تشکیل, پرچوں کا بھرنا, تاریخ کا طے کرنا, نکلنے کے وقت کا طے کرنا, خرچے کا طے کرنا, ان ساری چیزوں کا ہے. اس کے اعمال کی ترتیب یہ رہے گی. سب سے پہلے منتخب احادیث سے تعلیم ہو,
اس میں اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل پڑے جائیں گے. منتخب احادیث سے کیا ہوگی؟ تعلیم ہوگی ششمائی جو ہوگی جس میں اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل پڑے جائیں گے. پھر اس کے بعد ایک فکر مند ساتھی جس کے اوپر کام کا غلبہ ہے، جس کے اوپر کام کی فکر غالب ہے، پوری طریقے سے اس کا بیان ہوگا، جو اچھی طریقے سے بیرون وقت لگا کر آئے. سب سے اچھی بات ہے امتداد کے احوال سے رہے، فکریں پیدا کرائے، مستورات کے اندر غم پیدا کرے امت کا، حضرات صحابیات کے واقعات بیان کرے. اس طرح وہ جم کر سب سے پہلے بات کرے اللہ کے راستے میں نکلنے کی. اب جم کر تشکیل ہو. یہ جو ہم نے آپ کو بتایا نا، پرچے ہوتے ہیں، بیرون کے پرچے ہیں، چلے کی جماعت کے پرچے ہیں، عشرے کے پرچے ہیں. اس کے اندر مرد حضرات شریک ہو، مرد بھی وہ شریک ہو جو مستورات کو لے کر نکلتے ہیں اللہ کے راستے. یہ نہیں بیٹے کے ساتھ آگے، بھائی کے ساتھ آگے، کسی چھوٹے بچے کو لے کر سارے گھر کی مستورات آ کر شریک ہو گئی جوڑ کے اندر. کوئی مرد موجود ہی نہیں ہے باہر. اگر مرد موجود نہیں ہوں گے باہر، تشکیل قابو کے اندر نہیں آئے گی. مرد موجود ہو جو ان کو ساتھ شوہر کے ساتھ ہے، شوہر موجود ہے، باپ کے ساتھ نکلنا ہے، باپ موجود ہے. خاص طور سے شوہر کے ساتھ ہی بڑی تشکیلیں ہوتی ہیں. تو اس طرح میرے محترم دوستوں ان میں مرد شریک. اب پرچہ بھر لیا جائے کہ اس تاریخ میں نکلیں گے، اس وقت نکلیں گے، اتنے خرچے کی جماعت ہوگی، سب کی تشکیل ہونی چاہیے 100%. یہ تشکیل کا جوڑ ہے. اس کے اندر جب اس تشکیل سے فارغ ہو جائے، اب بیٹھ کر بھی مقامی کام کی بات ہو. ایک مجلس آخر میں مقامی کام کی، جس میں سارے اعمال گھر کے اچھی طریقے سے سمجھائے جائے، سارے اعمال کی ترغیب اچھی طریقے سے ملے. اس طرح میرے محترم دوستوں ان سارے اعمال کو اپنے پاس لے کر آنا ہے. دیکھو